وہ کلیئر ہے، تمام روٹس ہمارے کلیئر ہیں، اور سی ڈی اے کے ٹیمز بھی، ایڈمنسٹریشن بھی پولیس کے ساتھ مل کے جہاں جہاں پہ جو جو ڈیمیجز ہیں اب اس کو ہم کلیئر کرنا شروع ہو گئے. دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ لا اینڈ آرڈر پہ ڈیٹیلز تو آئی جی صاحب آپ کو بتائیں گے، لیکن ٹو اسٹیبلش دا ریٹ آف دا اسٹیٹ ہم کسی کو الاؤ نہیں کریں گے کہ دارالحکومت میں کوئی بھی جو ہے لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لے اور ریٹ آف اسٹیٹ کو چیلنج کرے. آپ کو پتہ ہے بیلاروس کے پریزیڈنٹ اور ان کا بزنس ڈیلیگیشن یہاں پہ آیا ہوا ہے، اور ود ان دا پیسج آف ٹائم اب وہ یہاں سے جائیں گے. اس وقت ریٹ کو چیلنج کیا گیا، اس میں تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اس ریٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اپنا رول پلے کیا ہے. دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا، آپ کے کیمراز نے بھی دکھایا کہ ان پروٹیسٹرز کے اندر نان پاکستانیز بھی تھے، جس کو آپ افغان نیشنلز جو ہیں وہ ہم نے خود پکڑے ہیں. وہ ڈیٹیلز آپ کو آئی جی صاحب بتا دیتے ہیں. ہم اسلام آباد میں بالخصوص کسی بھی صورت میں وی ول ناٹ لیٹ اینی نان پاکستانی اور انفیکٹ اینی پاکستانی ٹو ٹیک لا اینڈ آرڈر ان دیئر ہینڈ. ادروائز ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش نہیں ہو سکتی. ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش کرنا بہت ضروری ہے. آپ کے بچے، ہمارے بچے، ہماری فیملیز، آپ کی فیملیز، جو ہمارے انویسٹرز ہیں، جو ہمارے ٹریڈرز ہیں، وہ کاروبار کر ہی نہیں سکتے اگر کوئی بندہ حکومت وقت کی ریٹ کو، قانون کو اگر وہ نہ اپنائے. ایک اور چیز سب سے امپورٹنٹ کہ ہائی کورٹ کا آرڈر تھا اسلام آباد کے اندر پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر 2024 اسٹیبلشڈ ہے. اسلام آباد کے اندر کوئی اگر پروٹیسٹ کرنا چاہتا ہے اس کا پورا ایک طریقہ کار ہے، اور ہائی کورٹ کا ایک آرڈر بھی اس کے اوپر آیا ہوا ہے کہ وہ اپلیکیشن دیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو اپلیکیشن دیں، اور اس کے اوپر اپلیکیشن آئے گی، اس کو ریویو کیا جائے گا، اور اس کو اسلام آباد کی جو سٹیزنز ہیں، اسلام آباد کا جو مین ایریا ہے اس سے باہر ایک ایریا اس میں اسپیسیفائی ہے سنگجانی، جس کے اوپر ان کو جو ہے پرمیشن دی جا سکتی ہے. اور یہ چیز میں ضرور کہتا چلوں کہ ہائی کورٹ کے آرڈر کے اوپر منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے ان کو انگیج کیا گیا. ان کو کہا گیا ہے کہ آپ ادھر سنگجانی میں اپنا پروٹیسٹ کر لیں، بٹ دے ور ڈٹرمنڈ کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ہر حال میں لا اینڈ آرڈر کو توڑنا ہے، ہم نے بریک اپ کرنا ہے اور ہم نے لے کے آنا ہے. پھر اس کے اندر وہ گن شاٹس اس کے اندر موجود تھیں، اس کے اندر ہر قسم کا ویپن انہوں نے یوز کیا ہے. وہ کچھ انہوں نے آپ کے سامنے ڈسپلے ہوا ہے. پھر ہمارے سیف سٹیز کے کیمراز بہت سارے تباہ کیے گئے ہیں. سیف سٹیز کے کیمراز کے اندر جو گاڑیاں، جو ویپن آئے، سب کی ڈیٹیلز ہمارے پاس موجود ہے. جن گاڑیوں سے وہ اترے ہیں، جو چہرے اترے ہیں، ساری ڈیٹیلز ہیں. پولیس اپنی اس کے اوپر کارروائی کرے گی، اور وہ بھی بہت جلدی آپ کو ساتھ ساتھ ہم ڈیٹیلز بتا دیں گے. ہمارے اسلام آباد کے اندر آپ کے سامنے ہم ایک طرف بیوٹیفیکیشن کا کام کرتے ہیں، دوسری طرف گرین بیلٹس کو جلایا جاتا ہے، ان درختوں کو جلایا جاتا ہے. تمام میٹرو کے جو اسٹیشنز تھے اس کو ڈیمیجز کیے ہیں انہوں نے. ہم نے ایک طرف کانسٹیٹیوشن ایونیو کو بیوٹیفائی کیا، اسلام آباد کے اندر اپنے انٹرنیشنل گیسٹ کو ویلکم کیا، اور ایٹ دا سیم ٹائم ہی ہم ان پروٹیسٹرز کو روک رہے تھے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے کس طرح چل رہی ہوگی کہ ایک طرف سے انٹرنیشنل گیسٹ آ رہے ہیں اور ایک طرف سے یہ دھاوا بول رہے ہیں. ہماری پوری کوشش ہم نے کی ہے ان کو ایک ایک پوائنٹ پہ روکنے کے لیے. اور دیکھیں ریٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو ہے اسٹیٹ کی ریٹ ضرور اسٹیبلش ہوتی ہے، وہ ہم نے ایشو کی ہے. ایک چیز اور کہ اس وقت جو ہے ہمارے جو پرسنل، پولیس کے پرسنل، اور جو خاص طور پہ جو رینجرز کے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے کچھ ہمارے جو ہے انجرڈ ہوئے ہیں، وہ ڈیٹیلز ہیں آئی جی صاحب کو بتاتے ہیں. وہ کس کے ہیں، وہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ اس حکومت پاکستان کی ریٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے، آپ کی، میری، ہم سب کی پراپرٹی کو سیو کرنے کے لیے وہاں پہ بیٹھے ہیں. وہ پراپرٹی کو سیو کرنے کے لیے ہم اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں. آپ کی اور میری زندگی کی، آپ کے اور میرے کاروبار کے لیے، حکومت پاکستان کے کاروبار کے لیے، اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، ریٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اپنی جانیں، نذرانے پیش کر رہے ہیں. کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہیں جو آپ لوگوں کو ضرور سوچنا چاہیے. تھرو دس میڈیا میں یہ کرنا چاہتا ہوں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ اسلام آباد کے اندر اس وقت رائٹ ان ٹائم کنٹینرز ہم نے ہٹا دیے، لیکن آئی جی صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ اپنی پیٹرولنگ تمام امپورٹنٹ پوائنٹس کے اوپر ضرور رکھیں. ہمارا سرچ آپریشن چلتا رہے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہم اسلام آباد کے اندر کوئی بھی نان پاکستانی جس کو آپ افغان نیشنلز دے دیں یا کوئی بھی کر دیں، اگر کوئی لا اینڈ آرڈر اپنے ہاتھ میں لے گا تو ہم اس کو نہیں رہنے دیں گے. ہمیں یہ ڈائریکشن دے دی گئی ہے کہ ہم جتنے افغان نیشنلز ہیں وہ اسلام آباد میں نہیں رہیں گے انٹل انلیس اس کی سیکورٹی کلیئرنس نہیں ہوتی.
سیکورٹی کلیئرنس ہوگی تو وہ یہاں رہیں گے. اور ایک امپورٹنٹ چیز میں یہاں پہ ضرور بتاتا چلوں کہ ہمارے انہوں نے جتنے بھی ڈیمیجز کیے ہیں اور جتنے بھی کاروبار تباہ ہوا ہے جس کے اندر دن رات بند کیا ہے, لاسٹ مومنٹ پہ بند کرایا گیا بلیو ایریا, کیونکہ آپ کے سامنے یہ خود میڈیا ہاؤسز میں گئے اور انہوں نے میڈیا ہاؤسز کے اندر جرنلسٹ کو بھی اس وقت جب ہمیں تاجروں سے ہماری بات ہوئی ہم نے پھر بند کیا کہ اس سے زیادہ کہ نقصان پھیلتا اور انتشار پھیلتا, ہم نے فوری طور پر بند کیا ہے. پیٹرول اسٹیشنز اس لیے بند کیے گئے تھے کہ اس وقت بھی ہمیں یہ خبر آئی تھی کہ پیٹرول پمپس کو بھی آگ لگانے لگے. سو فار دا ریسکیو اور فار دا پریکاشنری میئرز ہم نے اس وقت بند کیا ہے. باقی آئی جی صاحب آپ ڈیٹیلس بتائیں. سر تھینک یو ویری مچ جی. سب سے پہلے میں اپنے تمام میڈیا کے بھائیوں کا بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. چند اس میں کچھ اسٹیٹسٹکس ہوں گے اور کچھ حقائق ہوں گے اور آپ کے سامنے کچھ ویڈیو اور کچھ فوٹیجز بھی پیش کی جائیں گے. میں بتاتا چلوں کہ ایک چیز میں فرق بڑا کلیئر, ایک بڑی کلیئر لائن ڈرا کرنی ہے اور یہ چیز کلیئر ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ اب کسی قسم کی کوئی گرے لائن نہیں ہو سکتی. پروٹیسٹ اور چیز ہے, دہشت گردی اور چیز ہے. پروٹیسٹ کو کسی صورت بھی کسی بھی دہشت گردانہ کارروائی کے ساتھ کنفیوز نہیں کیا جا سکتا. پروٹیسٹ اپنی بات بتانا, اپنی بات کہنا, اپنی جائز بات کو کنوے کرنا اور اس کے لیے ایک پروٹیسٹ کو ایک پیسفل طریقے سے آگے کنوے کرنا, دیٹ از پروٹیسٹ. بٹ جب ہر طریقے کا فائر آرم پروٹیسٹر یوز کریں, جب ہر قسم کی ایک دہشت گردانہ جو ایک کام ہے وہ کیا جائے, جب پولیس پہ حملہ ہو, جب رینجرز پہ حملہ ہو, جب تمام سرکاری اور پبلک املاک کو نقصان پہنچایا جائے, جب نہ دیکھا جائے کہ کہاں سے کوئی چلے اور یہاں پہ 2.5 ملین کے جو شہری ہیں وہ محصور ہو کے اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں, then it is not protest, then it is not protest. پھر یہ ٹیررزم ہے and terrorism is a form of crime. یہ چیز بڑی کلیئر ہے اور اس چیز کو بڑا کلیئر کیا جا رہا ہے اور بڑا کلیئر بتایا جا رہا ہے کہ پروٹیسٹ کے نام پہ, پروٹیسٹ کی آڑ میں کسی بھی قسم کی دہشت گردانہ کارروائی نہیں ہوگی, نہیں برداشت کی جائے گی. یس, یہ والی چیز کہ تمام ہمارے جو اس پاکستان میں رہنے والے جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں, جو پروٹیسٹ کا جن کو حق ہے, سب کو حق ہے, لیکن اس پروٹیسٹ میں یہ کہا گیا کہ جس نے ایک انسان کی جان لی اس نے پوری انسانیت کی جان لی. چیز یہ ہے کہ ایک کیسا پروٹیسٹ ہے جس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ سیدھے فائر کیے جاتے ہیں, یہ کیسا پروٹیسٹ ہے جس میں پبلک کی املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے, یہ کیسا پروٹیسٹ ہے جس میں AK-47, جس میں ہر طریقے کا ویپن, 12 بور, پسٹل, ہر طرح کا 7.62 ہر ویپن, سنائپر ویپن یوز کیا جاتا ہے. از اٹ اے پروٹیسٹ؟ اگر یہ پروٹیسٹ ہے تو اس طرح کا پروٹیسٹ جو ہے, اس طرح کے پروٹیسٹ جو ہیں شاید نہیں ہوں گے اور نہ ہی ملیں گے. آئی ایم اسٹوڈنٹ آف ہسٹری, میں بتاؤں اس طرح کے پروٹیسٹ کو مجھے دہشت گردی کی صورت میں تو اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں, بٹ ناٹ ایز اے پروٹیسٹ. جو یہ تمام کارروائی جو کہ 24 نومبر سے شروع ہو کے اور جس طریقے سے 25 نومبر کو یہ ہٹ کیا اسلام آباد میں 26 نومبر پہ, اور 26 نومبر پہ جس ایک باربیرین طریقہ کار سے ہر طریقہ سے وہاں پہ موجود رینجرز اور پولیس پہ حملہ کیا گیا, جس طریقے سے سلنگ شاٹ یوز کیے گئے, اسٹریٹ فائر کیا گیا, جس طریقے سے ہر طریقے کا ایک ٹیئر گیس شیل یوز کیے گئے, دیٹ واز ریئلی